محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے ابواب کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں منور کر سکیں. کامیاب انسان وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین اور مشہور محدث گزرے ہیں، بڑی جاں فشانی کے ساتھ کتب حدیث سے یہ ذخیرہ تیار کیا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنا سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں. ریاض الصالحین کے ذریعے سے ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ تمام کے لیے ائمہ کرام، خطبائے مساجد اور ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے بہترین تحفہ ہے. اس وقت ہم ایک جو اہم چیپٹر اس کا تذکرہ کرنے چلے ہیں، یہ ہے کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یعنی شریعت نے شوہر کو کچھ حقوق دیے، کچھ بیوی کی ذمہ داریاں مقرر کی گئیں. کوئی ڈومینیشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ادا کرے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز سمجھے اور ادا کرے. اور اگر دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں گے تو وہ گھرانہ باغ و بہار بن جائے گا. اور اگر وہاں پر ایکسپلائٹیشن، استحصال پیدا ہو جائے، میں چاہوں کہ بیوی کو دباؤں، بیوی چاہے کہ شوہر کی نافرمانی کرے، تو وہ بیلنس ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے، جو رب العالمین ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو ذمہ داریاں متعین کی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو بامقصد اور بیلنس کے ساتھ بہتر زندگی وہ گزار سکیں گے. قرآن کریم میں جو ایک اہم بات بتائی گئی، جس کو سمجھنے میں بعض اوقات بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، سورہ نساء آیت 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر قوامیت کی صفت رکھی ہے، اور یہ صفت اس کی نیچر کا تقاضا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اور اس کے لیے وہ جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ خرچ کرتا ہے. اور عورتوں کے لیے جو بات بتائی گئی، نیک عورت، پابند شرع عورت، جو غیب میں بھی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی جو مرضی اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے والی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت میں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مرد جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ ناواقفیت کی دلیل ہے. قرآن ہر ایک کو اس کے حقوق دے رہا ہے، اس کی اپنی پوزیشن کے مطابق، اس کی نیچر کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق. خواتین کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس باب کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں مختلف احادیث ذکر کی ہیں. ہماری گزارش ہوگی اپنی معزز ترین بہنوں سے کہ وہ اس کو سمجھیں، پڑھیں
عمل بھی کریں اس پر، کیونکہ کامیاب عورت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ اس لیے فیشن کے نام پر یا کوئی اور نام پر اگر کوئی خاتون ایسا کوئی کام کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تعلیمات کے خلاف ہو تو اس کے لیے دنیا اور اس سے زیادہ آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس میں جو تعلیمات اور ہدایات دی گئیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، آپ کے مقام کو سامنے رکھیے، پھر اس پر عمل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر کبھی شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے رات میں اور وہ اس کی بات نہیں مانتی اور وہ اس کا انکار کر دیتی ہے، تو وہ صبح تک گویا کہ فرشتوں کی طرف سے ملامت زدہ ہوگی، اس پر غیظ و غضب نازل ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بات ہے کہ اس میں دراصل ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ خاتون کو اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، حتیٰ کہ یہ تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی خاتون نفل روزہ رکھنا چاہے تو شوہر سے پہلے پوچھ لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ یہ درست نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں، فرض روزہ رمضان کا، اس میں کسی کی اجازت یا پابندی نہیں چل سکتی، کیونکہ ہر ایک پر فرض ہے۔ نفل اس سے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے، جیسے فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ دیکھیے میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کے تعلقات اور اس کے اندر پائی جانے والی نزاکتوں کو کیسے ذکر کیا گیا ہے۔ پڑھیے حدیث، سمجھیے حدیث، تاکہ ہم اپنے گھروں کو منور کر سکیں اس روشنی سے، اس اجالے سے۔ ہمارے گھروں میں تاریکیاں اسی لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جیسے چاہے اپنی لاٹھی چلائے، اپنا زور چلائے، نہیں۔ جیسے حدیث میں کہا گیا، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا گیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے کہ تم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اور اس سلسلے میں جو ایک بات ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے کی، اس کی وہ ذمہ دار ہے، اس کی ریسپانسیبل ہے۔ عورت کا بھی ایک مقام، مرد کا بھی ایک مقام، عورت کی ایک ذمہ داری، مرد کی ایک ذمہ داری، دونوں کے دائرے مقرر کیے گئے۔ اور خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ لیمٹس اور باؤنڈریز کو آپ ہلانگنے کی کوشش کریں۔ عورت یہ کہے کہ میں کیوں مانوں، مرد یہ کہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور جیسے چاہے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، یہ باطل طریقہ ہوگا، یہ جہالت کا انداز ہوگا۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا کتنا مقام ہے۔ جیسے شوہر کو بتایا گیا، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ عورتوں کے بارے میں جو تاکید کی گئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وصیتیں ہیں ان میں سے ایک یہ، استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو۔ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے جو ایک بات بتائی جا رہی ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ شوہر کا مقام کیا ہے، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ تم شوہر کو سجدہ کرو، یعنی یہ حقوق ہیں اس کے، یہ مقام ہے۔ لیکن سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے، آپ نے حکم نہیں دیا، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا مقام کیا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو شوہر سمجھے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر
وہ اس کو سمجھے اور اس کو ادا کرے. دونوں کی طرف سے اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ گھرانہ خیر و برکت کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا. اس کے بعد ایک اور باب ہے اور اس کا تعلق ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں. یعنی آدمی جب کماتا ہے کس پر کیسے خرچ کرے گا. امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس چیپٹر کے تحت وہ باتیں درج کی ہیں کہ ہماری کمائی کا سب سے پہلا مستحق کون ہے، کہاں میری دولت پہلے خرچ ہونی چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا. سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. وہاں آپ جو خرچ کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گا. جیسے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں بھی، بڑے کے بارے میں، سب کے بارے میں بتایا گیا کہ تم جو بھی گھر والوں پر خرچ کرو گے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے واپس کر دے گا. سورہ نساء آیت 39. یہ چیز ضائع نہیں ہوگی. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ انوسینٹ، اس کی بھی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. اس کے کھانے کی، اس کے کپڑے کی، ساری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ گھر کا جو ذمہ دار ہوگا، باپ ہے جو بھی ہے، اس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی. اس سلسلے میں مزید ہدایات انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد بتائی جائیں گی. دیکھتے رہیے پروگرام. أنت الكريم ومنك العطاء. جنات کے شر سے، بری نظر سے، جن کے نام پر، آسیب کے نام پر، جادو کے نام پر، جادو ٹونا اور بدافعال سے، بہت ساری مصیبتیں، تکلیفیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں. حقیقت کی روشنی سے حافظ عبد الحسیب مدنی کریں گے روبرو. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی ہی میں یہ جو جنوں کی دنیا ہے اس کو سمجھیں، یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں، اور یہ جو نظر بد کا معاملہ ہے اس کو سمجھیں. کسی بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے لیجئے قرآن و سنت کی مدد. یہ ہمارے اور آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے مصیبتوں اور مشکلوں میں مبتلا ہونے یا پھنس جانے سے بچنے کا راستہ بھی ہے. جن، جادو اور نظر بد ہر بدھ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الكريم ومنك العطاء. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اہل و عیال اور آپ کی جو زیر کفالت ہیں ان پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے. ان پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے پہلے مستحق ہیں کہ جو کچھ آپ کمائیں سب سے پہلے اپنے جو بیوی بچے ہیں ان کا حق نکالیں، ان کو پہلے دیں، ان کو پہلے کھلائیں، کیونکہ ان کے کھلانے، پہنانے، رکھنے، یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دینار انفقتہ علی اہلک اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، یعنی وہ پیسہ جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں بڑا ثواب کا ذریعہ ہے، وہ بڑی برکت کا ذریعہ ہے اور اجر کا بھی ذریعہ ہے. یعنی میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں تو اس کا ثواب مل رہا ہے مجھے، حالانکہ یہ میری ذمہ داری بھی ہے، مگر ذمہ داری پلس ثواب، اجر. میری بیوی پر میں خرچ کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ثواب بھی مل رہا ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقہ. اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر اپنی کمائی میں سے کچھ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ہی جیسے صدقہ کر رہا ہے، وہ ثواب ملے گا اس کو. صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ غریب تنگ دست وغیرہ کو دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ صدقہ ہے جو ثواب کا مستحق آپ کو بنا رہا ہے، جو اجر و ثواب سے آپ کو مالا مال کر رہا ہے. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اور ہر دن وہ حدیث کو یاد کیجیے
جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ عجیب طرح سے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کا نعم البدل بھی اس کو دے دے، یعنی اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جائے جو وہ خرچ کر رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ یا اللہ جو کنجوسی بخیلی کرنے والا ہے اس کے اندر برکت نہ دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دینے سے دولت گھٹتی نہیں ہے، خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی ورغلاہٹ ہے، شیطان کنفیوز کر رہا ہے، ورنہ دینے کی وجہ سے تو بڑھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ سرمایہ کاری ہے، جتنا میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے، لینے کے بجائے، وصول کرنے کے بجائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ، یعنی اوپر کا ہاتھ مطلب دینے والا، لینے والا، وصول کرنے والا اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر غالباً کچھ لوگوں نے اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، عجیب عجیب انداز ہے، لے بھی رہے ہیں مگر ہاتھ اوپر کر کے، اور کہتے ہیں کہ دینے والا نیچے سے دے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، تو لے بھی رہے ہیں تو اس انداز سے کہ لیتے ہوئے ہاتھ اوپر کر لیا۔ یہ حدیث کے ساتھ مذاق ہوگا۔ اس کا مطلب ہاتھ اوپر نیچے کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ بھیک مانگے بھی تو اوپر سے مانگیں، لوگوں سے چندہ لیں، بٹوریں، معاوضہ لیں اور وہ اس انداز سے لیں، اور دینے والے کو ایسا روپ دکھائیں کہ تم نیچے سے رکھ کر دو۔ نہیں، اس کا مطلب ہے اصل میں دینے والا بہتر ہے لینے والے کے مقابلے میں۔ ہاتھ اوپر رکھو، نیچے رکھو، ان تعویلات سے مقصد نہیں بدلتا۔ آپ دینے والا بنے، وصول کرنے والے، بھیک مانگنے والے نہ بنے۔ اور ایک بات بتائی گئی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہاں سے دینا شروع کرنا چاہیے؟ غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ہر ایک کی ضرورت، اور کسی کو بھی دیں گے تو ثواب ملے گا۔ مگر طریقہ کیا ہونا چاہیے دینے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے پہلے آپ دینا وہاں سے شروع کریں۔ مثلا آپ کے گھر بار میں محتاجی ہے، ضرورت ہے، اب آپ جا کر وہ چیریٹی میں دے رہے ہیں، دوسری چیریٹی، تیسری چیریٹی۔ چیریٹیبل کام کرنا اچھا ہے، رفاہی کام کرنا اچھا ہے، مگر بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ اس لیے حدیث میں یہ تعلیم دی گئی، جو آپ کی فرسٹ ریسپانسبلٹی ہے وہ آپ کا گھر ہے، پہلے اس کو پورا کیجیے۔ پھر اس کے بعد دوسری ریسپانسبلٹی، آپ کی فیملی ممبر اگر کوئی ایسے ہوں جو محتاج، مسکین، ضرورت مند ہوں، ان کو دیجیے، اس کا دگنا ثواب رکھا گیا۔ ایک تو صدقے و خیرات کا، اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ رشتے کو آپ نے پہچانا اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی آپ نے کوشش کی، اس کا ڈبل ان کو ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3، جو ضرورت مند ہے اب باہر نکلیے آپ، کیونکہ آپ نے بیوی بچوں کا حق ادا کیا، فیملی کا حق ادا کیا، پھر اسٹیپ نمبر 3 اب آگے بڑھیے۔ ورنہ جو لوگ الٹا کام کرتے ہیں، تیسرے نمبر کی چیز کو پہلے دے رہے ہیں اور بیوی بچوں کو محتاج، کنگال اور ضرورت مند بنا کر چھوڑ دیا، کہ بچے فیس دینے کے لیے محتاج، کھانے پینے کے لیے محتاج، پہننے اوڑھنے کے لیے محتاج، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہے وہاں سے آپ پہلے کام شروع کیجئے۔ یعنی دینے میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کی گئی، کیسے دیں، کہاں سے دیں۔ جیسے قرآن کریم میں جو مختلف باتیں بتائی گئیں، 4 پارے کی پہلی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہیں نیکی کے بلند درجات نہیں مل سکتے اس وقت تک جب تک تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو۔ یعنی فالتو چیز، یوز لیس چیز وہ دیں گے تو بلند درجات نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ مرغوب، پسندیدہ چیز وہ خیرات کرے، اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔
جیسے آپ دیکھیں یہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا. ایک مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں ان کا بڑا پسندیدہ باغ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اونچے درجات اس کو ملیں گے جو پسندیدہ چیز کو خرچ کرے. میں اس باغ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ واقعی پسندیدہ ہے، میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. یہ انہوں نے اعلان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو پسند فرمایا. کیا ہی نفع بخش یہ سودا ہے جو تم کرنا چاہ رہے ہو. اور وہ گئے بھاگے بھاگے باغ میں پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہ سودا کر دیا ہے. اچھا زمانہ تھا، نیک خواتین تھیں صحابیات، انہوں نے بھی اس کو بہت پسند فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ مبارک ہو تمہیں، تم نے بہت اچھا سودا کیا. یہ اصل میں اچھائی کا زمانہ ہے. ذرا آپ بھی غور کریں، آپ اگر پسندیدہ چیز کوئی مرد کر دے خیرات اور گھر میں جائے تو کم خواتین ہوتی ہیں جو اس کو قبول کرتی ہیں، ورنہ اکثر شکوہ شکایت لڑائی جھگڑا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ گھر کی ضروریات رکھ کر تم نے یہ کیا وہ کیا. ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے. بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیپٹر اس میں جو بات بتائی گئی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یعنی خیر کا کام گھر سے شروع کیا جائے، اچھائی کی باتیں گھر سے شروع کی جائیں، تبلیغ گھر سے شروع کی جائے، دین کی دعوت یہاں سے چلنی چاہیے، اصلاح کی کوششیں یہاں سے شروع ہونا چاہیے. گھر والوں کو نماز روزے کا مسئلہ نہیں معلوم، آپ جا کر محلے میں شہر میں یا دوسرے علاقے میں کریں تو دین کی دعوت تو اچھی چیز ہے، مگر آپ نے ترجیح غلط کی، پرائرٹی بدل گئی آپ کی. ترجیح نمبر 1 آپ کے گھر کو دیجیے. دین کی بات پہلے وہاں سدھاریے، سکھائیے. قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا، احادیث میں اسی کی ہدایت دی گئی. قرآن کریم میں کہا گیا سورہ طٰہٰ کی آیت 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اس پر پابندی کیجئے اور کروائیے پابندی، خود بھی کیجئے اور پابندی کروائیے. اور سورہ تحریم کی آیت 6 جس کے اندر ایک بات بتائی گئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورہ تحریم آیت 6 کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلا نمبر آپ کا عمل کے لیے، دوسرا آپ کے گھر والے، ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھائیے. یہ حکم ربانی ہے اور یہی صحیح طریقہ اور صحیح انداز ہے کہ میری تبلیغ، میری دعوت، میری باتوں کا جو پہلا فائدہ وہ گھر والوں سے شروع ہو اور پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیے. یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے گھر والوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، پھر آگے یہ سلسلے کو پہنچائیں. دیکھتے رہیے پروگرام. مزید تفصیلات کے لیے انتظار کیجیے ہمارے آئندہ درس کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول